اچھا، میرا سوال تھا آپ سے لاسٹ ٹائم جو ہماری جو جی گفتگو ہوئی اس حوالے سے جی بات یہ ہے کہ ایک اپنا نظریہ بہت ہی مبہم بیان کرنا اور اس پہ اتنی ہمت بھی نہ دکھانا کہ گفتگو کرنے کی اجازت دینا یا کرنا، صاف انکار کر دینا، اور پھر ایسی پوزیشن لینا جہاں پہ آپ صرف حملے کر سکتے ہوں اور آپ کے جو سامنے والا ہے وہ جواب دے، اور حملے بھی جو ہے وہ اس طرح ہوں کہ اس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر. تو اس طرح تو آپ ہمیشہ ایسی کیا کہیں گے؟ ایسی پوزیشن والے کو بہادر کہیں گے، بزدل کہیں گے، کیا کہیں گے؟ میری کیا پوزیشن ہے آپ کی نظر میں کیا کہتا ہوں؟ میں نے جو لاسٹ ٹائم گفتگو کی آپ سے، میں نے جب آپ سے بات کرنے کی کوشش کی، جب آپ کہتے ہیں کہ میں ایک انٹیلیجنٹ وجود کا انکاری نہیں ہوں، تو جی آپ نے آگے گفتگو کو بلاک کیا، اور آپ کے جو دوست ہیں سٹارم پائلٹ صاحب، انہوں نے جی بھی اس پر گفتگو کرنے پر رضامندی ظاہر نہیں کی. ظاہر تو بات یعنی ہے، وہ کہ غیر ضروری بات ہے، اب تو آپ اس کو کیوں کھینچنا چاہتے ہیں؟ میرے نزدیک ضروری نہیں ہے وہ. نہیں، میرے نزدیک ضروری ہے نا. نہیں ٹھیک ہے، آپ آپ کریں نا بھائی. آپ جو ہے روزانہ 24 گھنٹے جو ہے دیوار کے سامنے ٹھہر کر اس ضروری بات کو کرتے رہیں. مجھے آپ کی اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے. میرے لیے ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے وہ. دیکھیں، بات تو وہی ہوئی نا کہ خود ایسی پوزیشن لے لینا کہ جہاں پہ کوئی آپ کے نہیں نظریے، میرے آپ دیکھیں کی کہ وہ عقل جو پر بھی سوال ہے نہ وہ اٹھا اس کی سکے. جگہ ہے، میں جو بھی ہوں میں اپنی جگہ ہوں نا. ہاں ہاں، ایسی پوزیشن لے لیتے ہیں نا آپ کی عقل پہ، دانش پہ کوئی سوال نہ اٹھا سکے، حملہ نہ کر سکے. آپ نہیں ایسی پوزیشن نہیں لیتے ہیں کہ آپ حملے کرتے رہیں. نہیں، میں حملے میرے سامنے نہیں، ایک نہیں، سنیے میری بات سن لیجئے. قرآن میرے سامنے ایک فزیکل فارم میں ہے، ایگزسٹ کرتا ہے نا. میں اس پر بات کرتا ہوں. جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر بات کرو. میں کیا بات کروں گا؟ جناب کیا آپ بات کروں کہتے گا؟ ہیں جناب آپ کہتے ہیں کہ مظفر پہ بات کرو، جبکہ آپ مظفر کے ماں باپ کے وجود کے انکاری ہیں. تو میں تو کہوں گا بھائی بھی اگر آپ انکاری تو یہ اس کے آپ ماں باپ مثال کے ہی وجود غلط پہ دے بات رہے ہیں کرو. نا. یہ آپ مثال ہی غلط دے رہے ہیں نا میرے بھائی. کیا مثال دے رہے ہیں؟ سمجھے مظفر کے ماں باپ کہاں سے آ گئے؟ مظفر کہاں سے آ گیا؟ میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میرے سامنے قرآن ہے جس کو لکھنے والوں نے لکھا اور ہمارے متھے مارا، اور یہ ساری دنیا میں ایک وبال جان بنا ہوا ہے. میں اس پر بات کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی سپر انٹیلیجنس، بھائی سپر انٹیلیجنس جو بھی ہے اس کا اس کتاب سے بھلا کیا تعلق؟ آپ کوئی تعلق ثابت نہیں کرتے. اب آپ کہتے ہیں کہ سپر انٹیلیجنس پہ بات کروں. میں کیا بات کروں؟ ٹھیک ہے بھائی، سپر انٹیلیجنس جو بھی ہے وہ اس کی جگہ ہے، میں جو بھی ہوں میں اپنی جگہ ہوں. میرا اس سے کوئی دیکھیں، جھگڑا نہیں ہے. اگر سپر آپ کیوں بلا وجہ انٹیلیجنٹ کہ اس سے میرا جھگڑا کروا رہے ہو بھائی؟ اگر سپر انٹیلیجنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے اپنی تخلیق کے ساتھ، تو پھر میں یہ نے کہا تخلیق جتنے بھی آپ کی مرضی اپنی دلائل خود دوں گا آپ ساختہ ہے انکار ہی نا. کرتے رہیں گے. سنیے ذرا میری بات. یہ تخلیق وغیرہ یہ سب آپ کی باتیں، آپ کی اپنی خود ساختہ ہیں. آپ نے کہانیاں گھڑی، کس طرح سے کہیں سے آئی. وہ جو ان لوگوں نے آپ کے متھے مارا تو آپ اس کو قبول کر بیٹھے. یہ آپ کا مسئلہ ہے. آپ کو مبارک یہ ساری باتیں. میرے سامنے ایک قرآن نامی ایک کتاب جو ہے دنیا میں ایک جو ہے ایک ہلچل مچائی ہوئی ہے، ساری دنیا اس سے پریشان ہے. میں اس پر بات کرتا ہوں. اب یہ دیکھیے کہ میں جو کچھ بات کرتا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں. خاک سار، جی 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 جناب. آپ کا پرابلم کیا ہے؟ ہم قرآن کے اوپر بات کرتے ہیں، آپ بولتے ہو کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائنر جو ہے اس کے اوپر بات کرو. کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ آپ کو میں نے اس دن کہا تھا، میں نے کہا تھا مجھے 10 ریزن بتاؤ کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. آپ نے مجھے نہیں بتائی، ایک بھی نہیں بتائی. مجھے 10 ریزن بتاؤ کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پہ بحث کر لیتے ہیں. ہم بات قرآن کی کرتے ہیں، آپ اللہ کی، گاڈ کی کرتے ہیں، وہ بھی کریٹر کی کرتے ہیں. آپ جا کے بات، اچھا تو یہ بتاؤ کہ یہ سارا کچھ کس نے پھر بنایا اگر ہمارا قرآن غلط ہے تو؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بھائی قرآن کا کسی کریٹر سے بڑا کیا تعلق؟ بلکہ میرے نزدیک تو کسی کریٹر کو، اس کتاب کو کسی کریٹر سے منسوب کرنا دراصل اس کریٹر کی توہین ہے، بلاسفیمی ہے. میں تو ایسا نہیں، سمجھتا ہوں. میں ہم تو کوئی ایسا کسی سمجھتا ہوں. کریٹر کے اوپر لڑائی کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں؟ ہم لڑائی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ؟ ہمارا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے کسی ابھی نے، اس سے. بھائی جس اس کی کسی جگہ نے وہ ہے جو بھی اور تصور، ہم اپنی جگہ ہیں. کوئی اس سے جس ہمارا کسی کوئی جس کسی نے جو بھی تصور پالا ہوا ہے کریٹر کو لے کر کے پالے رکھے. ٹھیک ہے، ہمارا اس سے ضرور کیا؟ پالے بھائی. وہ اس کا اپنا معاملہ ہے. ہمارا آپ کوئی بول رہے جھگڑا ہیں نہیں ہے کسی کریٹر سے. یہ چاہتا ہے
کریٹر یہ چاہتا ہے، ہمارا جھگڑا اس کتاب سے ہے. یہ کتاب نے جو ہے ایک زندگی اجیرن بنا رکھی ہے دنیا میں انسانوں کی. اس پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارا سارا فوکس قرآن پر ہوتا ہے. کسی کریٹر سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے نا میرے بھائی. اچھا مجھے آپ کہاں جرمنی میں ہوتے ہیں؟ آپ جرمنی میں ہوتے ہیں. جرمنی سے آپ نے جو ہے آپ نے پچھلی بار کہا تھا کہ آپ کچھ وہاں سے کسی یونیورسٹی کے آپ جو ہے وہاں کے فارغ ہیں. آپ نے ایسا کچھ کہا تھا نا. بات آپ دونوں کی ختم ہو گئی. جی ہاں، یہ پچھلی بار ہم نے جو کہا تھا. جی اچھا اب مجھے بات کرنے دیں. میں یہ سرے عام کہتا ہوں کہ آپ کا جو طریقہ ہے، میں نے بات شروع کی، مجھے کاٹ کے پالے صاحب نے بات شروع کی، پھر آپ دونوں کرتے رہے. یہ طریقہ ہر مہذب انسان کی توہین ہے. اگر آپ کو اتنے بھی سمجھ نہیں تو پھر آپ سے ہر قسم کی ڈسکشن جو ہے وہ فضول ہے. ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی. آپ اس کو توہین مانتے تو میں آپ کی عقل کو داد دوں گا. اگر آپ کو اس کو توہین نہیں سمجھتے تو پھر آپ کی عقل بھی ایسے ہی ہے. خاکسار دیکھیں میں تو خاموشی سے سن رہا تھا. آپ نے اتنی باتیں کی تو میں نے آپ کو جواب صرف دیا ہے. اب آپ بول رہے ہیں، ہم سنیں گے. جی آپ بولیے. جی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہاں جی میں نے یہ کہا تھا کہ میں جرمنی سے یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہوں، انجینئرنگ کی ڈگری ہے. یہ میں نے کل بولا تھا وہ ایکس مسلم جو ہیں ان کے چینل پر. اچھا جی ٹھیک ہے. جی تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو میں جتنے بھی دلائل دوں، آپ ایک ایسی انٹیلیجنٹ وجود کا انکار کرتے ہیں جو اپنی مخلوق کے ساتھ ایک تعلق بنائے، تو آپ کے لیے سب کچھ ہی جھوٹ ہوگا جو میں مانتا ہوں. نہیں، آپ کے عقیدے کو میں کیسے انڈورس کروں گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے یہ آپ کی کتاب بھیج رہی ہے، وہ عربی میں جو ہے کتابیں بھیج رہی ہے، عربی رسول بھیج رہی ہے، عربوں کے ساتھ یہ سارے جو ہے مسئلے ہو رہے ہیں. وہ ایک عربی جو ہے خدا ہے. ظاہر بات ہے آپ مانیں نا بھی عربی خدا کو. کس نے منع کیا آپ کو؟ میں کہتا ہوں کہ پھر ہمارا ہی بات یہاں پہ ہونی چاہیے. آیا انٹیلیجنٹ وجود اپنی مخلوق کے ساتھ کوئی تعلق وہ جو ہے رکھتا ہے؟ سپر انٹیلیجنس عربی بولتی ہے، ایسا کچھ کہتے ہیں آپ. وہ عربی میں کتاب بھیجتی ہے، آپ کا یہ کہنا ہے؟ دیکھیں کیسا بچگانا سوال ہے. نہیں بچگانا، ظاہر بات ہے بھائی، ظاہر بات ہے میں ایک بچہ ہی تو ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں. سمجھو وہ سپر انٹیلیجنس عربی میں کتاب بھیجتی ہے تو کیا وہ کسی ایسی زبان میں بھیجتی ہے جس کو انسان کی آتی نہ ہو، جو زبان کسی کو بھی؟ تو ظاہر بات ہے ایسی زبان میں بھیجے تو ساری دنیا کے انسان سمجھ سکتے ہوں. ایسی کوئی زبان ایسی ہونی چاہیے تھی جو بیک وقت ہر کسی کو سمجھ آئے. وہ کسی جو ہے وہ آپ کی سپر انٹیلیجنس جو ہے یہ ترجموں کی بھانت کے ترجمہ کرنے والوں کی محتاج کیوں ہیں؟ اسی لیے تو سپر انٹیلیجنٹ کہتی ہے کہ ہم نے ہر قوم کی طرف رسول بھیجا، پیغام ایک طرح کا ہی تھا. دیکھیں پھر وہی بات آپ نے مجھے کاٹ دیا. دیکھیں اگر آپ اس کو بدتمیزی نہیں سمجھتے، مہذب انسان کی توہین نہیں سمجھتے، تو ہر بات ہی آپ کے ساتھ کرنی فضول ہے. آپ پھر مجھے کاٹ رہے ہیں بار بار. نہیں میں کاٹ نہیں رہا ہوں میرے بھائی. کاٹ رہے ہیں جہاں آپ بات سنیے، کاٹتے بھی ہیں مانتے بھی نہیں. میرے بھائی سنیے، یہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ یہ کوئی باقاعدہ جو ہے ہماری ڈیبیٹ نہیں ہو رہی نا. آپ بیچ میں ایک بات کہتے ہیں، ظاہر بات ہے ایک بات جو ہو گئی میں بیچ میں ایک بات کہوں گا، تو اس طرح سے تو ہماری گفتگو آگے بڑھے گی نا. یا تو آپ جو ہے کوئی اس طرح کا جو ہے کوئی ڈیبیٹ اگر مقرر کرتے ہیں، ظاہر بات ہے میں ڈیبیٹ نہیں کرتا. میں صرف اگر چونکہ ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو ایک طرح کا جو ہے آپ کچھ کہہ رہے ہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس طرح سے. اب ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے 1 منٹ دے دیں، میں آپ کی بات سن لوں، اس کے بعد میرا اصل میں یہ ایک سوال ہی تو ہے نا. میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا وہ آپ کی سپر انٹیلیجنس یہ عربی جو ہے کتاب کی جو بھیجتی ہے وہ یہ ترجمہ کرنے والوں کی محتاج ہے؟ میں نے یہ پوچھا آپ سے. سچ والے جی جب یہ پوائنٹ کو رکھتے ہیں تو ہمیں جواب تو دینا پڑتا ہے. ابھی انہوں نے قرآن کے اندر سے بتا رہے ہیں کہ ہر امت میں رسول بھیجا ہے. آپ کیا اس کو ہم مان لیں؟ پہلے آپ کو ثابت کریں کہ ہم ہر امت میں رسول بھیجا ہے. پرافٹ محمد جو ہے آپ کے، وہ تو ایک طرف تو آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں دنیا میں، اور دوسری طرف پرافٹ محمد اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اسماعیلیوں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں، کیونکہ پیغمبر آئے ہی ان کے اندر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی اسماعیل میں سے ہوں، کہ یہودیوں کے اندر آتے رہے نبی، تو میں بھی آیا ہوں، مجھے مانو.
ایک طرف تو وہ اس کا سہارا لے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہر امت میں رسول بھیجا ہوا ہے. آپ پہلے ثابت کریں کہ ہر امت میں رسول بھیجا ہے. یہاں کوئی خطبہ تو نہیں چل رہا نا, آپ نے ایک پوائنٹ رکھا ہے تو اس کو ہم آپ سے جواب مانگیں گے اس کا. اب دیکھیں گفتگو بھی ہو رہی ہے, آپ نے دونوں نے 2 منٹ بات کی, 1 منٹ بات کی, میں نے تو نہیں ٹوکا. مجھے تو یہ تربیت ہے کہ جب کوئی بات کرے اس کو سنو. بھائی میرے ہم اسی ٹاپک پہ ارے بات کر رہے وکٹم ہیں, آپ کارڈ ایک کھیلنا پوائنٹ پہ بند بات کرو, کر رہے ہیں. کام کی بات کرو نا. ہم پوائنٹ پہ بات کر رہے ہیں. یار میں آپ آپ کو تمیز تو سکھا دوں کہ کیسے گفتگو کرتے ہیں. نہیں ہم پوائنٹ پہ آپ رہتے ہیں, آپ ہم پوائنٹ پہ رہتے ہیں, آپ سے پوائنٹ پہ بات کر رہے ہیں, آپ اس کا جواب دو. ابھی میں نے جو کہا اس کا آپ جواب دیں. میں نے کہا جب آپ کاٹیں گے, بات نہیں کرنے دیں گے تو کیسے بات ہوگی؟ پہلے آپ کبھی ڈبیٹ لے لیں گے, کبھی گفتگو لے لیں گے. کی بات کرتے ہو, میں کام آپ کی کو بات کرو نا. بات مکمل کرنے دیتا ہوں چاہے جو بھی ہے. تو آپ نے مجھ سے سیکھا بھی نہیں ابھی تک, 2 ہمارے ہو چکے ہیں مقال میں. جی آپ سکھائیے, چلو ٹھیک ہے, آپ بولیے بولیے. ہاں جی شکریہ. اور میں اب امید کرتا ہوں کہ جب آپ بولتے ہیں میں بات نہیں کرتا, اسی طرح جب میں بات کرتا ہوں تو آپ بھی نہیں بولیں گے. بات یہ ہے کہ جب وہ ہر قوم کی طرف رسول بھیجتا ہے تو ان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ اعلان کرتا ہے ہم نے ان کی زبانوں میں سے بھیجے. سچ والا صاحب اگر آپ قرآن پڑھا تو قرآن میں یہ بھی آپ کو آیت ملے گی, ان کی زبانوں میں سے ان قوموں کی طرف رسول بھیجے. تو جواب آ گیا آپ کے سوال کا. تو ہمارے نزدیک جو سپر انٹیلیجنٹ ہے وہ سپر ہو ہی نہیں سکتی کہ اگر وہ کچھ تخلیق کرے اور پھر اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دے, اس کو گمراہیوں میں اکیلا چھوڑ دے, اس کو کچھ اشارتاً بھی نہ بتائے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے. کیونکہ عقل جو ہے, عقل کو آپ کلیتاً ایسا پیمانہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انسان کی ہر حالت میں مدد کرے سچ اور جھوٹ, برا اور اچھے کو پہچاننے کے لیے. جو آج اچھا ہے میری عقل جو تسلیم کرتی ہے کہ آج میرے لیے یہ اچھا ہے یا آج یہ سچائی ہے, ہو سکتا ہے کہ اسی عقل کی بنیاد پر میں 10 دن بعد اس نتیجے پہ پہنچوں یا 10 سال بعد پہنچوں یا 25 سال بعد کہ یہ سچائی نہیں تھی, میں تو گمراہی میں زندگی گزارتا رہا. تو عقل کو آپ کلیتاً پیمانہ نہیں بنا سکتے. تو میں نے آپ کا جواب دے دیا کہ میں اس انٹیلیجنٹ کو ماننے کا قائل ہی نہیں ہوں, نہ میں اس انٹیلیجنٹ کہہ سکتا ہوں جو تخلیق کرے اور پھر اس کو اپنی گمراہیوں میں چھوڑ دے. جی اچھا ہو گئی آپ کی بات. اچھا جی آپ یہ شکریہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے ہر کسی کو وہ ہدایت دیتی ہے. تو جو ہے ایک چڑیا جو ہے وہ اپنا گھونسلہ بناتی ہے بڑی باریک بینی کے ساتھ, یا ایک مکڑی جو ہے اپنا جالا بنتی ہے بڑی باریک بینی کے ساتھ. اس کے لیے کون سی کتاب بھیجی ہے اس نے, کون سے رسول بھیجے ہیں؟ اچھا اس کا جو ہے اس کا تو امتحان بھی نہیں ہے نا, وہ تو ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے بارے میں قرآن میں ہمارا آتا کیا ہے. امتحان ہے بھائی, ہمارا کیا امتحان ہے؟ ہم نے کون سا جو ہے ہم نے کون سا رضامندی کسی کے ساتھ یہ تھی کہ ہاں بھائی میں مجھے جو ہے BA کا امتحان دینا ہے اور جو ہے میں نے باقاعدہ سگنیچر کیا اور میں اپنی رضامندی کے ساتھ جو ہے اس امتحان گاہ میں آ رہا ہوں. میں نے تو کوئی اس طرح کی رضامندی ظاہر نہیں کی نا, میں نے تو نہیں کی. میری مرضی کے بغیر امتحان کیوں لیا جا رہا ہے بھائی, کیوں؟ دیکھیں اب سننے والے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے پھر مجھے ٹوکا اور اپنی بات مکمل کی. یار اس طرح تو کیسے, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے جو ہے نا, میں اس طرح بدتمیزی نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ. تو اس لیے آج میں جا رہا ہوں, نہیں میں دکھی ہو کے جا رہا ہوں, نہیں میں دکھی ہو کے جا رہا ہوں کہ بار بار میرے کہنے کے باوجود, اشارہ کرنے کے باوجود تو آپ کی بات مکمل ہو گئی تبھی تو میں نے اپنی بات کی نا. نہیں میری بات نہیں مکمل ہوئی تھی نا, میں تو بھی شہد کی مکھی کی بات کی تھی. ہر بات پر سنیے, ہر بات پر آپ ایک لمبا خطبہ دیں گے. آپ نے سوال اٹھایا, آپ نے شکریہ جی, نہیں سنیے میری بات, سنیے ذرا. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. نہیں آپ ناراض جلدی ہو جاتے لیکن آپ کے نہیں ناراض, آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی بدتمیزی کروں, یہ چاہتے ہیں آپ, میں بھی کر دوں آپ کو بات نہ کرنے دو. میں نے آپ سے کیا بدتمیزی کی ہے؟ ہاں نہیں بس ٹھیک ہے, شکریہ. میں نے کہا نا کہ میرا یہ انداز نہیں ہے, پسند بھی میں کرتا, اپنے لیے بھی پسند کرتا, آپ کے لیے بھی پسند نہیں. بھائی میں نے آپ سے کون سی بات غلط کہی ہے ذرا بتائیے. اب دیکھیں ہم جو ہے مومنین کرام کو یہاں پلیٹ فارم دیتے ہیں کہ وہ اپنے اسلام کو جو ہے کو ڈیفینڈ کریں اور اپنے جو ہے مسلمان ہونے کا جو ہے ثبوت دیں کہ واقعی اسلام کو ماننے کے بعد انسان کتنا عقل مند ہو جاتا ہے. یہ دنیا دیکھ رہی ہے. سچ والا جی,
یہ جو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ پہلے ہی ہم سے منوا رہے ہیں کہ رسول بھی اللہ بھیجتا ہے، ہر قوم میں بھیجتا ہے، اور یہ کتابیں امتحان بھی بھیجتا ہے، ہوتا عربی ہے، میں کتاب بھیجتا ہے، امتحان بھی ہوتا ہے۔ اور اتنی اب یہ بھدی ساری کتاب باتیں بھیجتا ہے۔ ہاں سب آگے اب سنیے جو ہے وہ سپر انٹیلیجنس جو کہ ٹریلینز آف گیلیکسیز کا بنانے والا ہے، وہ سپر انٹیلیجنس ایک کتاب بھیجتا ہے، اتنی بھدی بھیجتا ہے کہ وہ کسی کے پلے نہیں پڑتی۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے بھانت بھانت کے جو ہے ٹرانسلیٹرز پڑے ہیں، سمجھو وہ اپنی نہیں، بات سمجھا رہا ہے، کوئی اپنی بات بتا رہا ہے۔ دیکھیں ذرا، وہ مان کے چل رہا ہے، بولتا ہے ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہر امت میں نبی آئے ہیں، چلو جی آگے چلو۔ اچھا جی امتحان بھی ہوتا ہے، آگے چلو۔ تو پھر ثابت آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہیں، اب وہ جو ہر بات کہہ رہے ہیں اور ہم بیچ میں پوچھیں کہ بھئی کون سی نبی ہے، یعنی کون سی امت میں نبی آئے، اگر میں پوچھوں وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر نبی کو، یعنی ہر نبی کو جو ہے امت میں بھیجا ہے، تو اس طرح کا کوئی قرآن میں ہر نبی کا ذکر نہیں ہے۔ پہلی بات، پورے قرآن خالی پڑھیے کہ جو ہے ہر امت میں ایک نبی بھیجا، اس طرح کا لفظ، نبی کا لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں رسول کا لفظ ہے جو کہ اس کی زبان میں ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ جاننا ہے کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں، میں جس زمانے سے تعلق رکھتا ہوں، ظاہر بات ہے میرے علاقے میں، میرے زمانے میں کون سا رسول آیا، ذرا مجھے بتاؤ۔ ظاہر بات ہے میں جو ہے اس وقت کون سے زمانے میں تعلق رکھ رہا ہوں ابھی؟ یہ 2021 ہے۔ 2021 میں کون سا رسول نہ آیا، ذرا بتاؤ۔ کیونکہ اتنی موٹی باتیں ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے اور ناراض ہو کے چلے گئے۔ بھائی ہم نے کون سی بد کلامی کی بھائی ان سے؟ اب بھائی ان کے ساتھ بد کلامی، بلکہ جو ہے ہر طرح کا جو ہے جو بدسلوکی جو ان کے اپنے مومن بھائی ان کے ساتھ ان کے اپنے ملک میں کرتے ہیں، کہ قادیانی کہنا دراصل ایک گالی ہوتا ہے۔ ان کو اتنا نہیں پتا؟ ارے ہم نے تو صرف سوال پوچھا ہے نا، اتنا سچ ٹائم والے ان جی، کو پچھلے بار بھی دیے ہیں، آج بھی دیے ہیں۔ یہ آمدی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول بھیجا ان کی زبان میں، وہ رسول بھیجا ان کا آمدی جنہوں نے اپنی کتاب روحانی خزائن میں 1000 بار مرتبہ لفظ لعنت لکھا ہے، یہ اس کو رسول مان رہے ہیں۔ 1000 مرتبہ ٹھیک ہے، لعنت مان لکھا لینا۔ ہے اس بندے نے ہاں بھائی، ابھی اپنی اس کو کتاب مان لے، میں ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ روحانی خزائن میں، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ رسول بھیجے۔ یہ ایسے رسول آتے ہیں بھائی تمہارے پاس، تم کو مبارک ہو ایسے رسول۔ نہیں، ویسے بھی سنیے، جو اسلام پائلٹ وہ رسول ہی نہیں ہے جو ہے لعنت نہ بھیجے۔ لعنت کے بغیر رسول نہیں ہوتا۔ رسول کے لیے لازم ہے کہ وہ لعنتیں بھیجے، اور اللہ کے لیے لازم ہے کہ وہ لعنتیں کرے، لازم ہے۔ کوئی اللہ، کوئی رسول لعنت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ لعنت اور جو ہے رسول لازم و ملزوم ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ نہیں، ہر کسی کو جو ہے وہ سپر انٹیلیجنس کو ہم نہیں مانتے جو ہدایت نہیں دیتا۔ میں نے ان سے پوچھا ایک چڑیا جو ہے جب اپنا گھونسلہ بناتی ہے تو اس کو کون سی ہدایت، کون سی کتاب، کون سا نبی، کون سا رسول آتا ہے بھائی؟ اور وہ چڑ گئے حضرت، کیا کریں۔